کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ عام سا ٹھنڈا، سخت اور بالکل بے جان لوہا آخر ان عظیم اور پیچیدہ مشینوں میں کیسے ڈھل جاتا ہے جو ہماری اس جدید دنیا کا پہیہ چلا رہی ہیں؟ سچ میں یہ ایک ایسا حیرت انگیز سوال ہے جو سیدھا انجینئرنگ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صرف لوہے کو موڑنے یا کاٹنے کی بات نہیں ہے، یہ اسے ایک نئی زندگی دینے جیسا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس فہرست میں شامل ہیں عظیم پاور جنریٹرز کی تیاری، بڑے پیمانے پر ہونے والا نہایت باریک کام، شدید حرارت کے ذریعے ڈھلائی، بھاری شیٹ میٹل کو شکل دینا اور آخر میں خودکار اسٹرکچرل فریم ورک کی تیاری۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، عظیم پاور جنریٹرز کی تیاری۔ شروعات کرتے ہیں ان پرزوں کو یکجا کرنے کے اس عظیم عمل سے۔ سیمنز انرجی فیسلٹی کی مثال سامنے ہے، جہاں یہ عظیم و شان جنریٹرز تیار کیے جاتے ہیں۔ وہاں اس عمل کی وسعت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خودکار روبوٹک سسٹمز 1,00,000، جی ہاں 1,00,000 سے زیادہ پتلی الیکٹریکل سٹیل شیٹس کو نہایت احتیاط سے ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ریزن اور ویکیوم ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ اس طرح مضبوط کیا جاتا ہے کہ ہوا کا ایک چھوٹا سا بلبلہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ واقعی باریک بینی اور عظیم پیمانے کا ایک لاجواب مجموعہ ہے۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ کہ ان کارخانوں میں کام کرنے والے انجینئرز نے اس آخری مرحلے کو بڑا ہی ایک انسانی سروپ دے دیا ہے۔ الٹراسونک ٹیسٹنگ اور لیتھ مشین پر نہایت باریک کام کے بعد جب سٹیٹر اور روٹر آخرکار آپس میں ملائے جاتے ہیں تو اس عمل کو دی میرج یعنی شادی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ صرف دو دھات کے پرزوں کا آپس میں جڑنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اس عظیم اکائی کا جنم ہوتا ہے جو دنیا کو بجلی فراہم کرتی ہے۔ دوسرا حصہ، بڑے پیمانے پر نہایت باریک کام، درستگی اور مہارت کا کھیل۔ ان بھاری بھرکم ڈھانچوں کو مائکروسکوپک سطح تک تراشنے کی اگر کوئی بہترین مثال ہے تو وہ ایسٹ جرمنی کی بنی ہوئی WMW فیسنگ لیتھ مشین ہے۔ یہ ایک ایسی مضبوط مشین ہے جس کا ٹرننگ ڈائیمیٹر 4000 ملی میٹر ہے اور اس کا ڈیول سپورٹ سسٹم 20,000 کلوگرام وزنی پرزوں کو بھی نہایت آسانی سے سنبھال سکتا ہے۔ ذرا تصور کیا جائے 20,000 کلو وزن، اور وہ بھی اس قدر نرمی اور آسانی کے ساتھ۔ امتداد و شمار کی رفتاروں پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو واقعی حیرانگی ہوتی ہے۔ بیرونی ٹرننگ 600 میٹر فی منٹ کی رفتار سے 4 ملی میٹر دھات کا کاٹنا، پھر اچانک اینڈ ملنگ 900 میٹر فی منٹ کی تیز ترین رفتار پر بڑی مقدار میں دھات کا خاتمہ، اور ان سب کے بعد سب سے حیرت انگیز بات سطح کی ٹرننگ، جو صرف 0.05 ملی میٹر کی نہایت باریک گہرائی کے ساتھ فنش کرتی ہے۔ مشین اس قدر تیزی سے اپنے ٹولز تبدیل کرتی ہے کہ دیکھنے والے بالکل دنگ رہ جائیں۔ تیسرا حصہ، شدید حرارت سے ڈھلائی، دھات کو نرم اور پگھلا ہوا بنانے کا عمل۔ جب آگ کی شدت سخت ترین سٹیل کو بالکل پلاسٹک کی طرح نرم کر دیتی ہے تو وہاں جمبو بلوم ورٹیکل کاسٹر جیسی عظیم مشینیں میدان میں آتی ہیں۔ یہ مشین پگھلے ہوئے سٹیل کو 270 فٹ یعنی لگ بھگ 27 منزلہ عمارت جتنی اونچائی سے سیدھا نیچے کی طرف گراتی ہیں۔ اس عظیم اونچائی سے گرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام کچرا اور ناخالص مواد خود بخود اوپر تیرنے لگتا ہے اور نتیجے میں بالکل صاف ہائپر کلین سٹیل حاصل ہوتا ہے، جو یہاں تک کہ خلا میں بھیجے جانے والے جہازوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سفر کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بغیر جوڑ والی یعنی سیملیس سٹیل ٹیوبز آخر بنتی کیسے ہیں۔ ایک 230 ملی میٹر موٹے ٹھوس لوہے کے ٹکڑے کو کاٹ کر پہلے بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بیچوں بیچ 1 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک ہول پیئرس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد رولرز کی مدد سے اسے اس کی اصل لمبائی سے 17 گنا تک لمبا کھینچ دیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹھوس لوہا دیکھتے ہی دیکھتے 115 میٹر لمبا پائپ بن جاتا ہے۔ اور اگر بات آتی ہے ہائی پریشر آکسیجن سلنڈرز بنانے کی تو وہاں ٹھنڈے دباؤ یعنی کولڈ پریسنگ کی جگہ ہاٹ سپننگ کا جادو اپنا کام دکھاتا ہے۔ انڈکشن ہیٹرز ان ٹیوبز کے سروں کو 1000 ڈگری تک گرم کرتے ہیں اور پھر انہیں 700 RPM کی انتہائی تیز رفتار پر گھمایا جاتا ہے۔ اس گھماؤ کے دوران ایک CNC رولر نہایت مہارت سے ان کی بیس کو پلاسٹکلی سیل کر دیتا ہے۔ یہ بالکل چاک پر مٹی کے برتن بنانے جیسا عمل ہے، مگر مٹی کے بجائے اس بار سامنے انتہائی گرم اور پگھلی ہوئی دھات ہوتی ہے۔ چوتھا حصہ، بھاری شیٹ میٹل کو شکل دینا، جسمانی قوت کا بہترین استعمال۔ اب تھوڑی توجہ،
ब्रूट फिजिकल फोर्स यानी मखसूस जिस्मानी कुव्वत पर डालते हैं। एक तरफ हमारे पास 3 रोल बेंडिंग मशीन है जो 3000 मिलीमीटर तक चौड़ी भारी प्लेट्स को रोलर्स पर आगे पीछे रगड़कर आहिस्ता आहिस्ता गोल या कोन जैसी शक्ल देती है। ये मुसलसल बैक एंड फोर्थ दबाव का नतीजा होती है। वहीं दूसरी तरफ CNC प्रेस ब्रेक की ताकत है जो डिफ्लेक्शन कॉम्पेंसेशन का इस्तेमाल करती है और निहायत दुरुस्त डिजिटल एंगल्स बनाती है। ये इस बात का बेहतरीन मवाजना है कि कहाँ आम जोर लगाना बेहतर है और कहाँ कंप्यूटराइज्ड दुरुस्ती चाहिए। 5वां और आखिरी हिस्सा, खुदकार स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तैयारी। इन तमाम अलग अलग कारकर्दगियों को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो खुदकार फ्रेमवर्क वजूद में आता है जो अजीम इमारतों का ढांचा बनता है। ब्राइट पैन की बिल्डिंग, ट्रस बनाने वाली प्रोडक्शन लाइन इसकी एक शानदार मिसाल है। ये CNC प्लाज्मा पंच टेबल पर कटिंग से शुरू होकर भारी क्रेन्स की मदद से रोबोटिक वेल्डिंग तक जाती है और आखिर में जंग से बचने के लिए खौलते हुए पिघले हुए जिंक के हौज में गैल्वेनाइज की जाती है। फिर आखिरी इंस्पेक्शन होती है। हर एक कदम मुकम्मल तौर पर तयशुदा और लाजवाब होता है। और इस पूरे सिस्टम में BC 2500 मैश लाइन की तेजी तो वाकई आंखें खीरा कर देने वाली है। ये सिस्टम तारों को एक साथ आगे बढ़ाता है, उन्हें बिल्कुल सीधा करता है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के जरिए उन्हें आपस में जोड़ देता है। और ये सब कुछ सिर्फ एक झटके में होता है। तसव्वुर किया जाए 120 साइकिल्स फी मिनट की तेज रफ्तारी। ये वायर फीड होने से लेकर उनकी ऑटोमेटिक वाइंडिंग तक का अमल एक मुसलसल और इंतहाई तेज लूप में करता लेता है। तो सबसे अहम नुक्ता यही उठता है, जब भी आसपास की इन अजीम इमारतों और अनदेखे ढांचों को देखा जाता है तो क्या वाकई उनके पीछे छुपी उस हैरत अंगेज माइक्रोस्कोपिक दुरुस्तगी और 1000 डिग्री की उस शदीद हरारत का मुकम्मल अंदाज़ा लगाना मुमकिन है जिसने उन्हें वजूद बख्शा। आज हमने जिस बारीक बीनी और आग का सफ़र का जायज़ा लिया है वो उन खामोश कारखानों की एक ऐसी कहानी सुनाता है जो हमारी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। अगली दफ़ा जब किसी अजीम मशीन पर नज़र पड़े तो उसके पीछे छुपी इस आग, कुव्वत और लाजवाब सनती जादू पर गौर ज़रूर करना चाहिए।